طلسم بابل سحر تفریق ازل کی دشمنی جب ابلیس نے پہلا جال بچھایا، کائنات کی خاموشی میں ایک چیخ گونجی تھی، ایسی چیخ جس نے آسمانوں کے سکوت کو توڑ دیا۔ یہ چیخ کسی مظلوم کی نہیں بلکہ ایک مغرور کی تھی جس نے سجدے سے انکار کر کے خالق کائنات کو چیلنج کر دیا۔ ابلیس، وہ جس نے اپنی ہزاروں سال کی عبادت کو انا کی بھٹی میں جھونک دیا اور قسم کھائی کہ اس آدم کی اولاد کو اجاڑ دے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا، سب سے مہلک اور سب سے پراسرار وار کیا تھا؟ وہ وار جس نے جنت کے سکون میں دراڑ ڈال دی، وہ وار جسے دنیا آج سحر تفریق کہتی ہے۔ تخلیق آدم کے ساتھ ہی حسد کی پہلی چنگاری بھڑکی۔ ابلیس جانتا تھا کہ انسان کو اکیلے گرانا مشکل ہے، اس لیے اس نے اکائی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کی ڈال تھے تو شیطان نے وہاں وسوسوں کا جال بچھایا۔ قرآن کریم شاہد ہے کہ شیطان نے ان کے درمیان جدائی اور بے لباسی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ محض ایک پھل کھانے کی کہانی نہیں تھی، یہ انسان کے تقدس اور تعلق پر حملہ تھا۔ شیطان نے ثابت کر دیا کہ اگر دو دلوں کے درمیان شک کی دیوار کھڑی کر دی جائے تو جنت جیسا مقام بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہیں سے تفریق کے اس فن کا آغاز ہوا جس نے رہتی دنیا تک گھروں کے گھر اجاڑنے تھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا اور انسانیت بابل کے اس عظیم شہر میں پہنچی جسے فتنوں کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ بابل، جہاں علم اور فن تو عروج پر تھے لیکن روحانیت کا زوال ہو رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ابلیس نے جادو کو ایک باقاعدہ سائنس کی شکل دی۔ یہاں آسمان سے دو فرشتے ہاروت اور ماروت آزمائش کے طور پر نازل کیے گئے۔ وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ ہم صرف ایک فتنہ آزمائش ہیں، تم یہ علم سیکھ کر کفر نہ کرو۔ مگر تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ انسان کی ہوس نے کسی نصیحت کو نہ مانا۔ لوگ ان فرشتوں کے پاس جا کر یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کائنات کیسے تسخیر کریں یا سونا کیسے بنائیں، بلکہ ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ ہمیں وہ کلمات سکھاؤ جس سے ہم میاں بیوی کے درمیان نفرت کی آگ لگا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کی ہزاروں اقسام میں سے سحر تفریق کو ہی اولویت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب ہمیں صدیوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ملا کہ ابلیس اپنے ان کارندوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو چوری، قتل یا زنا کروا کر آتے ہیں، لیکن جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو جدا کر دیا تو ابلیس اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے اور اسے تاج پہناتا ہے، کیونکہ ایک رشتہ ٹوٹنے سے صرف دو انسان الگ نہیں ہوتے، ایک نسل تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ بکھرتا ہے اور انسان مایوسی کے اس اندھیرے میں گر جاتا ہے جہاں کفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بابل کی ان تاریک گلیوں میں جنم لینے والا یہ فتنہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن یہ جادو آخر کام کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سے عادات ہیں جو زندگیوں کو جہنم بنا دیتے ہیں؟ وہ کون سی مٹی کے پتلے ہیں جن میں سوئیاں چبھونے سے دلوں میں نفرت کے زخم لگتے ہیں؟ اور کیا واقعی جادوگروں نے کائنات کے توازن کو بدلنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا؟ پہلی قسط میں آپ نے جادو کی 18 بھیانک اقسام کا ذکر سنا، لیکن ان سب کا سرغنہ سحر تفریق ہے۔ یہ وہ کالا علم ہے جو کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو جسم پر زخم نہیں لگاتا بلکہ روحوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر دیتا ہے۔ بابل کی ان اندھیری گلیوں میں جہاں انسانیت سسک رہی تھی، جادوگروں نے دریافت کیا کہ انسان کے دل تک پہنچنے کا راستہ نفرت سے ہو کر گزرتا ہے۔ بابل کے جادوگروں نے کائنات کے میتھمیٹکس
کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ کیا وہ جانتے تھے کہ ہر انسان کا نام کچھ مخصوص اعداد کا مجموعہ ہے؟ انہوں نے وقف میجک اسکوائرز ایجاد کیے۔ وہ ان خانوں میں ایسے اعداد بھرتے جو کسی خاص تارے کی نحس بیڈ لک ساتھ سے جڑے ہوتے۔ یہ اعداد کاغذ پر لکھی گنتی نہیں تھی، یہ وہ زنجیر تھی جو کسی ہنستے ہنستے جوڑے کی سوچ کو جکڑ لیتی تھی۔ جب یہ اعداد مخصوص منتروں کے ساتھ ملا دیے جاتے تو میاں بیوی کے درمیان ایسی دیوار کھڑی ہو جاتی جسے کوئی مادی طاقت نہیں گرا سکتی تھی۔ سحر تفریح کا سب سے بھیانک حصہ اس کا عمل تھا۔ جادوگر مٹی کے دو پتلے بناتا جو ان دو انسانوں کی شباہت ہوتے جنہیں الگ کرنا مقصود ہوتا۔ وہ ان پتلوں کے سینوں میں سوئیاں چبوتا اور ان کے درمیان کالا کوئلہ یا قبرستان کی مٹی رکھتا۔ اسی دوران وہ کلام معکوس الہامی کلمات کو الٹا پڑھنا کائنات کے خالق کی توہین تھی، اور اسی توہین سے وہ طاقت حاصل کرتا جو شیاطین کو اس کے تابع کر دیتی۔ وہ پتلوں کو ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر رکھ دیتا، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ اب ان کے درمیان کبھی رخ فیس ٹو فیس بات نہیں ہوگی۔ جب یہ عمل مکمل ہوتا تو اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بھیانک نظر آنے لگتی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا جیسے سینے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ جھگڑے شروع ہوتے جن کا کوئی منطقی انجام نہ ہوتا۔ یہ جادو براہ راست انسان کے اعصاب نروس سسٹم پر حملہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پیاروں کو ہی اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ بابل کے ان جادوگروں نے تو اپنی بساط بچھا دی تھی، لیکن کیا کوئی ایسا تھا جو ان شیطانی چالوں کو خاک میں ملا سکے؟ کیا واقعی مٹی کے یہ پتلے کائنات کے فیصلوں پر بھاری پڑ سکتے تھے؟ بابل کی تاریک گلیوں میں جنم لینے والا سحر تفریق اب ایک ناسور بن چکا تھا۔ گھر اجڑ رہے تھے، خاندان بکھر رہے تھے، اور انسان شیطان کا قیدی بن چکا تھا۔ لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ تاریخ کے افق پر ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوا جس کی حکومت صرف زمین پر نہیں بلکہ ہواؤں، پرندوں اور جنات پر بھی تھی۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک ایسے بادشاہ جن کے سامنے جادوگروں کے تمام طلسم ہیچ ثابت ہونے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگروں اور شیاطین نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے جادو کو مقدس علم کا لبادہ پہنا دیا اور لوگوں کو یہ باور کروانے لگے کہ معاذ اللہ، سلیمان علیہ السلام اپنی حکومت اللہ کے معجزے سے نہیں بلکہ ان کتابوں کے زور پر کرتے ہیں جن میں جنات کو قابو کرنے کے منتر لکھے ہیں۔ سحر تفریق اس دور میں ایک ہتھیار بن چکا تھا جسے بنی اسرائیل کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے لگے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کی جڑ کاٹنے کا ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری مملکت سے جادو کی تمام کتابیں، نقش اور تعویذ ضبط کرنے کا حکم دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیطانی نسخے جن میں میاں بیوی کو الگ کرنے اور انسانی ذہنوں کو مفلوج کرنے کے طریقے درج تھے، آپ کے دربار میں لائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام شیطانی کتابوں کو اپنے شاہی تخت کے نیچے گہرا دفن کروا دیا اور اعلان فرمایا، جو بھی آج کے بعد جادو کرے گا یا سکھائے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ جب تک سلیمان علیہ السلام حیات رہے زمین پر جادو کا نام و نشان مٹ گیا اور سحر تفریق کی وہ کالی کتاب مٹی کے نیچے دفن رہی۔ لیکن فتنہ مٹا نہیں تھا، صرف دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، شیاطین نے تخت کے نیچے سے وہ کتابیں نکال لی اور لوگوں میں پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو، سلیمان علیہ السلام کا سارا خزانہ تو یہ جادو تھا، یہاں سے جادو نے ہجرت کی۔ بابل کا وہ قدیم زہر اب مصر کے اہراموں تک پہنچا، جہاں فرعون نے اسے کتاب الموت، بک آف دی ڈیتھ میں شامل کیا۔ یہی علم یونان گیا، وہاں سے افریقہ کے وادیوں میں ڈلا اور پھر ہندوستان کی دھرتی پر قدم
कदम रखा, जहाँ इसे काला जादू और शमशान भूमि के सिफली अमाल के साथ खलत मलत किया गया। सहरे तफरीक अब एक आलमी वबा बनकर पूरी दुनिया के रिश्तों पर हमलावर हो चुका था। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें मिट गईं, लेकिन वो दफन शुदा शर आज भी जिंदा है। वो क्या वजह है कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर इब्लीस के इस कारिंदे का जिक्र किया जो मियाँ बीवी को जुदा करता है। क्या आज के डिजिटल दौर में भी सहरे तफरीक वैसे ही काम करता है जैसे बाबुल की गलियों में करता था? तारीख के तमाम सफ़ात पलटने के बाद अब हम इस मुकाम पर खड़े हैं जहां से इस पूरे फितने की डोरियां हलाई जाती हैं। सहरे तफरीक महज जादूगरी का खेल नहीं, ये कायनात के सबसे बड़े दुश्मन इब्लीस का सबसे पसंदीदा हथियार है। लेकिन क्यों? आखिर एक घर के टूटने में इब्लीस को इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका जवाब हमें 1400 साल पहले मिल चुका है। सही मुस्लिम की एक लर्जा खेज रवायत हमें इब्लीस के वार रूम का नक्शा दिखाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्करों को रवाना करता है। जो फितना डालने में सबसे बड़ा होता है वो इब्लीस के नजदीक सबसे ज्यादा मर्तबा पाता है। इब्लीस का नुमाइंदा छोटा शैतान कहता है, आज मैंने एक शख्स से चोरी करवाई, दूसरे से झूठ बुलवाया और तीसरे से कत्ल करवाया। इब्लीस कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर एक छोटा सा शैतान आगे बढ़ता है और कहता है, मैंने मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी। ये सुनते ही इब्लीस उछल पड़ता है, इसे गले लगाता है और कहता है, हाँ, असल काम तो तूने किया है। ये हदीस साबित करती है कि सहरे तफरीक कोई मामूली जादू नहीं, ये इब्लीस के आलमी एजेंडे का मरकजी हिस्सा है। बाबुल की वो मट्टी की तख्तियाँ आज स्मार्टफोन्स में बदल चुकी हैं। आज का जादूगर आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपकी लोकेशन के जरिए आपके असाब पर हमला करता है। मोहब्बत को शक में बदलना, एक दूसरे की शक्ल में ऐब नजर आना, वो बातें जो पहले अच्छी लगती थी अब जहर मालूम होना। सहरे तफरीक का जदीद तरीका ये है कि वो इंसान के दिमाग में ऐसे ख्यालात को मुतहर्रिक करता है कि इसे अपना जीवन साथी ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। शर कितना ही कदीम क्यों ना हो, अल्लाह का कलाम इसे खाक में मिलाने की ताकत रखता है। सहरे तफरीक का सबसे बड़ा तोड़ ईमान और तवक्कुल है। कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी का बाल भी बीका नहीं कर सकते। सूरह बकरा की तलावत, मसनून दुआएं और मौजूतैन वो हथियार हैं जो बाबुल के हर तिलिस्म को पाश पाश कर देते हैं। अपनी मोहब्बतों को हसद की नजर से बचाएं, क्योंकि जो रब दिलों को जोड़ता है वही इन्हें महफूज भी रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आंखें आपको धोखा दे सकती हैं? एक ऐसा जादू जो पहाड़ को राई और रस्सी को सांप बना दे, जहाँ हकीकत धुंधला जाए और सिर्फ वो नजर आए जो जादू दिखाना चाहे। जादू की वो दूसरी खौफनाक किस्म जिसने फिरौन के दरबार में तहलका मचा दिया था, यानी सहरे तख़य्युल या नजरबंदी। इसकी हकीकत क्या है और ये कैसे आपके हवासे खमसा पर कब्जा कर लेता है, ये सब जानने के लिए और हमारी इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस पुरस्कार सफर की अगली कड़ी मिस ना कर सकें।